بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ محسن اعجاز صاحب بھی ہیں اور آج اپنے اس ویلاگ میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس پر تقریباً 1 سال تک سماعت ہوئی. 3 ممبر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جناب اعجاز الاحسن اس میں موجود، اور بڑی ڈیٹیل اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی. اب آج آخری ورکنگ ڈے تھا چیف جسٹس صاحب کا ہے. کل بھی ویسے کل رات 12 بجے تک وہ چیف جسٹس ہیں کیونکہ پرسوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھانا ہے. تو ایک پاکستان میں چیمگوئیوں کا سلسلہ تھا، کیاس آرائیوں کا سلسلہ تھا کہ شاید یہ بینچ جو ہے فیصلہ نہ سنا سکے. اور اس کی جو وجہ بیان کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ منصور علی شاہ صاحب جب عدالت میں اپنے ریمارکس اور آبزرویشنز کے ذریعے بار بار یہ تاثر دیتے تھے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، بھلے اس میں ایک ہی پارٹی کے بندے ہوں اور وہ پورے ملک کے نمائندہ نہ ہو، لیکن ان کے نزدیک پارلیمان سپریم ہے اور جو پارلیمان نے لیجسلیشن کی ہے اس کو وہی ختم کر سکتے ہیں. اور پھر اسی انہوں نے جو سماعت تھی اس کے دوران عمران خان کے لیے رن اوے پولیٹیشین ایک انہوں نے نیا ان کے لیے ٹائٹل بنایا، تو جس کو بہت سارے حلقوں نے پسند بھی نہیں کیا کہ جج کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی جج کسی بینچ سے اٹھ جائے تو اس کو جیسے لوگ اجتناب کرتے ہیں اس کو رن اوے جج نہیں کہتے. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی سیاست کے پیش نظر اپنی حکمت عملی کے پیش نظر پارلیمان سے ہٹ جاتا ہے کہ پارلیمان افیکٹو رول پلے نہیں کر رہی، یہ ہاسٹیج بن چکی ہے کسی نظام کا، تو اس کو رن اوے پولیٹیشین کہنا شاید نامناسب ہے. بہرحال آج اب فیصلہ سپریم کورٹ کے ایک جو انہوں نے پریس کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ 12 بجے کے بعد یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 3-2-1 سے فیصلہ آئے گا. محسن اعجاز صاحب کیونکہ سپریم کورٹ بہت زبردست انداز سے کور کرتے ہیں، ARY کے بہت زبردست یہ رپورٹر بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں. محسن، یہ توقع کی یہ کچھ لوگوں کے خدشات تھے کہ شاید یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، کیونکہ اگر فیصلہ سنا بھی دیا گیا 2-1 سے تو کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے، وہ خود اس بینچ میں بیٹھیں گے، تو منصور علی شاہ صاحب ویسے ہی ان کے ہم نوا ہیں، تو یہ وہ ہر چیز انڈو کر دیں گے. کیونکہ اگر یہ ترامیم کالعدم قرار دی جاتی ہیں، آئین سے متصادم قرار دی جاتی ہیں، تو جو اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کے مقدمے جن میں جناب آصف علی زرداری، جناب میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، وہ سارے کے سارے لوگ جن کے اوپر فیک اکاؤنٹس کے تھے مقدمے، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے مقدمے تھے، جن کے اوپر رشوت کے پتہ نہیں کیا کیا چیز کے مقدمے تھے، وہ تو سارے کے سارے بحال ہو جانے ہیں. تو یہ تو نون لیگ کو، اور مجھے لگتا ہے پارٹلی ان لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے ہیں اقتدار میں، جنہوں نے PDM بنا کے اقتدار میں وہ لے کے آئے تھے، ان کو تو یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. راجہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایکسیپٹیبل ہو یا نہ ہو، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل آ کر انڈو کر سکتے ہیں اس کو یا کریں گے، اس طرح کی یہ دیکھیں جب تک وہ چارج سنبھال نہیں لیتے، جب تک وہ عہدے پر آ نہیں جاتے، تو یہ ساری ابھی فی الحال تو چہمگوئی ہی ہیں. کیونکہ ایک طرف تو یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان واپسی کے لیے انتظار کیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائرڈ ہوں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے. یہ زیادتی ہے اور وہ اس تاثر کو مجھے یقین ہے کہ وہ زائل کریں گے، کیونکہ جو اس وقت یہ تاثر بنایا جا رہا ہے میرے خیال میں یہ غلط ہے اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جج ہیں، تو ایسا کہ نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو کوئی فیور دینا، آج جو ابھی فیصلہ آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج تو پرسن اسپیسیفک جو چیزیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا یہ ویلاگ آئی گیس آن ایئر ہوگا اس وقت تک فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا. یہ تو بس بہت جلد جا رہا ہے ساتھ ہی، تو بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، مجھے 95% لگتا ہے کہ ترمیم اڑ جانی ہے، کیونکہ یہ تو بالکل لگتا ہے پرسن اسپیسیفک. اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی تھی نا، اب ایک تھیوری مارکیٹ میں یہ بھی چل رہی ہے کہ عمران خان کو بھی اس کا بڑا نقصان ہونے والا ہے، لیکن عمران خان نے آخری سماعت پر ان کے وکیل نے پھر آ کے کہا کہ جی مجھے اپنا ذاتی فائدہ نقصان نہیں دیکھنا،
میں آپ ترمیم کے حوالے سے جو میرا پہلے دن موقف تھا, جو میرے پٹیشن میں تھا, میں اس پہ قائم ہوں, آپ اڑائیں ترمیم. مطلب یہی ان کی پریئر تھی نا. اس کے بعد آپ کیونکہ وہ جیل میں تو عمران خان صاحب ہیں, کیسز ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور وہی نیب اٹھا کے لے جاتی ہے جیسے, اور کئی مہینے پھر اس کے بعد ضمانت ہی نہیں ہوتی. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ ان کو اڑائیں ترمیم. جو میری پریئر ہے میں اس کے اوپر, جو میرا موقف تھا پہلے دن سے, میں اس کے اوپر قائم ہوں. دیکھیے تقریباً 350 سے زائد ریفرنسز ہیں جو واپس ہوئے ہیں اور کسی اور عدالت میں نہیں بھیجے گئے, اور ان میں جو اکثریت ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک بڑا طوفان مچے گا بندیال صاحب کے خلاف, اور وہ جو ان کو کبھی ہم خیال جج کہا گیا, کبھی عمران خان کے ساتھی کہا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طاقتور مافیا ان کے اوپر پریشر ان کو ڈال رہے تھے کہ آپ ان معاملات کو مت چھیڑیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تو پھر ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. ابھی وہ دفتر میں پہلا دن ان کا ہوگا, اس کی ریویو پٹیشن آ جائے گی, اور یہ بڑے بڑے لوگ یعنی یہ توقع کر رہے ہیں. مثلا شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بڑی زیادتی کر کے وہاں سے نکالا گیا. تو اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے قاضی صاحب, اگر قانونی کوئی ریلیف ملتا بھی ہے پی ڈی ایم کو, دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیے اس طرح کی باتیں پریشان نہیں ہوں گے. اس طرح کی باتیں سمیع صاحب پتہ ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے کی جا رہی ہیں, جس کا اس وقت بظاہر جو زیادہ تر کنٹرول ہے وہ پرو مسلم لیگ نون جو سینئر ہمارے وکلاء ہیں ان کے پاس ہے, جن میں اعظم نذیر طارر صاحب ہیں, بھون صاحب ہیں. تو کل لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف تو قرارداد پاس ہو گئی. دیکھ لیں وکلاء میں اس وقت جو ہے وہ میجورٹی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے درست کہا, پاکستان بار کونسل نے جو رات کا جو اشاعیہ تھا, دیکھیں انتہائی افسوس, ایک پریس ریلیز جاری کر کے اس کو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. اب بائیکاٹ دیکھیں, آپ بائیکاٹ کریں نہ کریں, آپ جو ہے وہ ایک جانے والے چیف جسٹس, یعنی وہ شہباز شریف جب وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم ہاؤس جا کے کھانا کھاتے ہیں, تصویر کھنچواتے ہیں, باہر آ کے بیان دیتے ہیں. کنٹرڈکشن ان کی دیکھیں نا, ان کے موقف میں ایک جسٹس سردار طارق صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا, انہوں نے شور مچا دیا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, نہیں ہو سکتا ایسے. رات کو انہوں نے پریس ریلیز میں کہا کہ جن جن ججوں کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. او بھائی کہنا کیا چاہتے ہو, کرنا کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بار کو اپنے ذاتی مقاصد اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور کریں گے اور ججز کو لنک کریں گے ایک کسی کے ساتھ, تو یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. یہ بھی ایک اس طرح کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ بس یہ فلاں جج جو ہے اس کو واپس بھیج دیا جائے گا, فلاں جج کو واپس بھیج دیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں, یہ سارا کچھ کہنا تو شاید آسان ہوگا, یہ کرنا بڑا مشکل ہوگا, اور اگر ایسا کوئی بھی اٹیمپٹ ہوئی تو میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگی. لیکن کریں گے تو صحیح, کیونکہ کریں گے اگر آپ حملہ بھی کیا پولیٹیکل پارٹی کے کہنے, باہر انہوں نے تقریریں بھی کی, جب اندر ہم بیٹھے تھے کمرہ عدالت میں اور آوازیں آ رہی تھی گالی گلوچ کی, تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بڑا, میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کو چلائے گی, مجھے نہیں لگتا. مجھے تو یہ کوشش تو ان کی یہی ہے, گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مس یار. پھر بہرحال اسٹے ٹیون ٹو دس چینل, تھوڑی دیر میں جیسے ہی نیب کا فیصلہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا نیب قوانین کے حوالے سے آپ کو دیں گے, انالیسس بھی کریں گے, تازہ ترین بھی دیں گے. اور اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.